بتائیں بیٹا یہ جو بغیرتی پڑھائی سکھائی جا رہی ہے جی جی اس کا مقصد کیا ہے؟ میں یہی بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ڈارون کی تھیوری انہوں نے دے دی ہے، ہم نے پڑھ لی ہے، ٹیچرز نے پڑھانے کے بعد وضاحت بھی کر دی ہے، اب بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم پہ یہ لازم ہے، ہم سائنس میں کچھ کرتے ہیں، ہم پہ کل کو لازم ہے ہم اس کا جواب ڈھونڈیں اور جواب ان کو دیں، یہ ہم پہ لازم ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے زمین کو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو زمین ہے، زمین، سورج، اس کے بارے میں مختلف نظریات بدلتے رہے سائنس کے۔ سب سے پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا زمین ساکن ہے، سورج جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے نظریات بدلے کہ زمین جو ہے وہ اندازے قائم کرتے ہیں، وہ حقیقت ان کو نہیں ہوتی۔ ان کا یہ ہوا کہ جی زمین جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، سورج جو ہے وہ ساکن ہے۔ اب آخر کار سائنس اس جو ہے وہ اس چیز کو مان چکی ہے، اس چیز تک پہنچ چکی ہے جو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کا ہے کہ ہر چیز گردش میں ہے، سورج بھی، زمین بھی، ستارے بھی۔ اچھا بیٹا یہ تسلی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ زمین گردش کرتی ہے، یہ قرآن کی بات پر انہوں نے عمل کیا ہے؟ جی میں نے پڑھا ہے اور میں ایمان کی خیر مانگے۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ فاطر شریف میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے زمین و آسمان کو کہ وہ جنبش بھی نہ کرے۔ جی قرآن کی قرآن کی فرما رہے ہیں۔ ہن تساں دیکھو، تساں ٹیچر جے نا، تساں کہندے جے کہ کوئی بھی بغیرتی آوے اساں بچیاں دا ذہن صاف کرنے ہاں۔ ہن تساں بچیاں دا ذہن کی صاف کرنا، تہاڈا آدھا نہیں صاف پتر نہیں ایسی بیٹا سنو، تساں خود کہہ رہے جے کہ زمین حرکت کردی ہے، قرآن دا حکم ہے، دکھاؤ کتنے لکھا ہے قرآن وچ کہ زمین میں دکھا دوں گا بالکل۔ میں آپ کو قاری صاحب سورہ فاطر شریف کی آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ آیت ہے، آپ نہیں دکھا سکتے، میں آپ کو میں دکھاؤں گا ضرور۔ آپ نہیں دکھا سکتے، ہم قرآن کو سمجھنے والے، بات سمجھیں۔ یہ قاری صاحب جی ابھی ان کے ساتھ میری ابھی دوستی ہوئی، جی جی جانتے ہیں سورہ فاطر شریف اس میں ان غالباً آیت نمبر 44 یا 41 ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، پہلے انہا فرمایا، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے زمین آسمان کو، زمین اور آسمانوں کو کہ وہ جنبش بھی نہ کرے۔ رب باندھا ہے میں روک رکھا ہے، تسی کیویں آندے جی؟ کیا مطلب ہے ایک پاسے رب حکم ہور کردا ہے، دوسرے پاسے ہور کردا ہے؟ یہ تو رب دی شان نہیں بیٹا۔ ہن تانوں نہیں پتہ، سنو تانوں ایک گل ہے تو واضح کہ یار باندر دی اولاد اسا کیویں، وہ گل عام ذہن دے وچ آ جاندی، لیکن وہ بھی تو مسلمان دا پتر سی نا، جنہیں آکھیا کہ انہیں ثابت کیتا تو کوٹ تے انہیں مسلمان دے باہر کر چھڈیا، معلوم ہویا وہ منی بیٹھا کہ اسی لنگور دے پتر ہاں، تاں تے لنگور والے کم کردے پے نے، اور انہاں دے شاگرد بھی لنگور والے کم کردے پے نے۔ انسانیت کو راحت دین والا کوئی کام انہاں کول ہے ہی نہیں۔ اور تہاڈا حال بیٹا ہے، میں توہین واسطے نہیں کہہ رہا، نہیں جی اصلاح واسطے کہہ رہا، کیونکہ تسی صرف سمجھن واسطے بیٹھے، سوال کرنا تہاڈا حق، ایک چیز دی خدشہ ہے ذہن دے وچ، جی پوچھو۔ لیکن بیٹا یاد رکھو، تانوں خود نوں پتہ نہیں، تساں کہ کس طرح بچے نوں سمجھا سکتے جی؟ ایک گل ہے، ایتھے ہزاراں جڑیاں نوں بغیرتیاں جنہاں تانوں خبر تک نہیں دی، یہ دسو ایمان نال دسو، جی اسلامیت کدے پڑھائی؟ وضو کرتے پڑھاندے؟ ایمان نال دسی۔ ضروری نہیں، مطلب وضو کر کے بھی پڑھائی، اس تو بغیر بھی پڑھائی، دو کم چلتے۔ یعنی کہ وضو کرتے ہو تو ربو ہی ہوئے تو وکری گل ہے، کدے تسی ارادے نال وضو کرتے رب دا قرآن نہیں پڑھایا؟ تانوں پتہ ہے قرآن فرماندا ہے لا یمسہ الا المطہرون، مت چھوئے اسے مگر با وضو، بے وضو رب دے قرآن نہ چھوئے۔ تسی ٹیچر جے، تساں پتر اگے کسی نوں کی سمجھانا ہے، تانوں تائی تک یہ پتہ نہیں لگا کہ رب دا قرآن جے پڑھانا ہوئے پہلے وضو کرنا پیندا ہے۔ جی جی بیٹا تسی سیکھنا ہے تو ساڈے کولوں آ سیکھو، اساں تانوں سکھانے، تسی بچے ساڈے، بالکل کیوں نہیں، ضرور اساں تانوں سکھانے ہاں، اے لعنت ہے۔ تساں دسو ایک عیسائی بھی کھا جنہیں تیرے نبی دی سنت اپنائی ہو، چیلنج جا، ایک عیسائی پتر بھی کھا، جی جی میرا نام کی ہے؟ مظفر علی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں تیری اصلاح کر رہا ہوں، جی جی مظفر صاحب، ایک عیسائی بھی کھاؤ، ایک یہودی بھی کھاؤ جنہیں حضور دی سنت کے مطابق اپنی شکل بنائی ہو، وہ کافر ہو کے اپنے دین تے پکے نے کہ ساڈے نبی نو دشمن سمجھدے نے، تاں حضور دی سنت نہیں اپنا دے۔ تو دس جے تو سکول پڑھے تے تیرے چہرے دے اوتے تیرے نبی دی سنت نہیں، نبی دے دشمن دا چہرہ ہے۔
یہ گل تو ہم کسی کیوں نہیں سمجھے. جی جی لیکن سارے اس طرح نہیں ہے, ظاہر ہے ہر بندہ تو اس طرح نہیں ہے. بیٹا ہن تو تسی میرے کول بیٹھے جے نا, تواڈے نال گل ہو رہی ہے, تسی کہندے پے جے کہ اساں میرے چھوٹے بھائی نے یہ بھی اسکول پڑھے نے, اے چھوٹے بھائی نے میرے مدثر بھائی. سونا وہ اللہ تعالی رحمت فرماوے, جی دسو نا سمجھ آوے کہ ہن تانوں دیندے پے ہاں, اللہ تعالی نے کرم کیتا تواڈے دل تے چوٹ وجی لیکن ہو جاؤ گے. لیکن یہ فیض جے لبنا ہے نا تو فقیراں دی بارگاہ چ لبنا, سکول چ نہیں لب سکتا. جی جی علامہ فرماندے نے بیٹا انہاں نے تعلیم دتی مسلمانوں کو برباد کرنے واسطے. حفیظ جلندری فرماندا ہے یہ مکتب آہ جس کا پہلا زینہ ہے تلقین بے دینی. یہ سکول کی پہلی پوڑی بے ایمان کر دی. جنرل نالج دی کتاب ہے, وہ ایک پاس چرچ بنیا ہوا ہے, دوسرے پاس روضہ رسول بنیا ہوا ہے, گردوارا بنیا ہوا ہے, مندر بنیا ہے, نال لکھا ہمیں ان تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے. یہ ایک سوچی سمجھی بیٹا یہ سازش ہے اور منصوبہ ہے, آدمی سازش کافر سارے دی. سمجھ میں آئی بات؟ تھلے کی لکھا ہمیں ان تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے. اچھا سومناتھ دا مندر محمود نے توڑیا سی کہ نہیں جا کے؟ وہ مندر توڑنا یہ احترام ہے یا توہین ہے؟ توہین. جیڑا بچہ سبق پڑھ سی پہلی دی کتاب حفیظ جو فرماندا یہ مکتب آہ جس کا پہلا زینہ تلقین بے دینی کہ اس سکول دی پہلی پوڑی بے ایمان کر چڑھ دی ہے. ہن پہلی پوڑی جنرل نالج دی کتاب ہے, اون دے وچ اس بغیرتی پہ سکھائی جاندی ہے کہ ہمیں ان تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے. کیا مطلب ہے جڑا بچہ سبق پڑھ سی وہ محمود نو مجرم سمجھے گا کہ نہیں؟ سندھ دا یہ حال ہے. یہ دس محمد بن قاسم غاصب سی, ظالم سی, یا وہ بھلا کر گیا نا لوکاں دا کہ انہاں نوں جہنم تو بچا گئے اسلام دی خیرات دے گئے. سکول وہ سکول دا اصغر صاحب نارائی ہے, وہ منڈا درویش اللہ تعالی رحمت ہیڈ ماسٹر ہے, انہاں دا بڑا بھائی اسسٹنٹ ٹیچر ہے کہ انہوں نے اپنے بچے میرے نال بھیجے. مینوں کہندے کہ ایتھے ہن ساڈے سندھی دے وچ پڑھایا جاندا ہے کہ اور اس دا اثر ہے. پہلے انہوں نے کڑ دیتا ہے, پڑھایا پھر وچوں کڈیا ہے صاحب جدوں کئی بولے نے, لیکن وہ اثر اینا پی گیا کہ اج بھی کئی آکھدے نے کہ راجہ طاہر جڑا سی نا انہوں شہید کیتا ہے محمد بن قاسم نے, اور یہ غاصب ہے, انہیں آج ظلم کیتا راجہ طاہر تے. انہوں تعلیم پڑھی انہوں لانتیاں دی تاں ہی انہوں دے نیڑے ہوئے نا ہیں. وہ کافر کی حمایت دے وچ بولتے پہنے مسلمان بھی لڑتا ہے کافر بھی لڑتا ہے, لیکن یاد رکھ مسلمان لڑتا ہے جگ وچ رب دا دین پہنچان دی خاطر, کافر لڑتا ہے جگ دے وچ بے غیرتی تے بے حیائی پہنچان دی خاطر. جی ہن مسلمان جتھے گئے نے انہاں عیسائیاں دیاں جڑے حسن نا پادری, عیسائیاں دا پادری, جی جی انہاں دا پہلے نمبر تے رگڑا نہیں پھیر تے جنہاں اسلام دی مخالفت کیتی ہے. ایک ہوندا حربی کافر, ایک ہوندا ضمنی کافر. ضمنی کافر ہوندا ہے اسلام دی چھان تھلے آ جائے, توبہ قبول کر لے, جزیہ دے, پھر اس دی حفاظت جڑی ہے مسلماناں دی حکومت دے ذمہ ہوندی. ایک ہوندا حربی کافر جڑا اسلام دے خلاف منصوبے جوڑے. آج پوری دنیا تے حربی کافر نے, ضمنی کافر ہے ہی نہیں, بلکہ جڑے سکول دے وچوں نکلے پہنے حربی بنے پہ نام مراد. ڈاکٹر طاہر القادری دا ایک جڑا نا وہ چمچا آکھن لگ گیا ہم تو بہت کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا جی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا جی, ہاں. میں نے کہا تو پھر آج تک وہ رائج کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگا جی دراصل جب ہم اس کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو حکمران جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میں نے کہا بتا, معلوم ہوا اسلام کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ حکمران ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا حکمرانوں کو تیار سکول نے کیا ہے یا رسول اللہ کے قرآن نے کیا ہے؟ کہنے لگا وہ تو سکول سے تیار کیے. میں نے کہا معلوم ہوا سب سے بڑی رکاوٹ حکمران ہے, حکمران سکول نے تیار کیے. معلوم ہوا سکول سب سے بڑی رکاوٹ ہے نبی کے نظام کو چلانے میں. اب تو بتا تیرے بچے کہاں جائیں؟ مشکل جواب بیٹا, ہم اس کا کتنا ہم اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں, کتنا دفاع کر سکتے ہیں. آخر یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ مسلمانوں کی دشمنی کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے. یہ بتا کافر ہمارا دوست ہے دشمن؟ ظاہر ہے دشمن. اب تعالیٰ دشمن فرماتا ہے قرآن میں اس کو, جو دشمن و بندہ اس کا رنگ اپناتا ہے.
اچھا یہ بتائیں دشمن جو بھی منصوبہ دے گا وہ دشمن کو برباد کرنے کے لیے دے گا یا ترقی کے لیے دے گا؟ بربادی کے لیے. اچھا یہ جو تعلیم کا منصوبہ ہے یہ اس دشمن نے دیا ہے یا ہمارا اپنا ہے؟ دشمن کا ہے. دشمن کا ہے. اس پر جو روپیہ اور سرمایہ خرچ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی انہی کا ہے. انہی کی طرف سے آ رہا ہے. اچھا وہ ہے دشمن. یار دشمن جو چیز دے وہ دشمن کو ترقی کے لیے دیتا ہے یا اس کی تنزلی کے لیے دیتا ہے؟ بھائی بھائی کو کہے 100 روپیہ دے تیرا بھتیجا مر رہا ہے اس کی دوا لانی دے گا؟ کہتا ہے جاؤ مرتا ہے تو مر جائے میں کیا کروں میرے لیے اس کو جانا ہے. بھائی 100 نہیں دیتا. انگریز ماما لگتا ہے اربوں ڈالر تعلیم ہماری پر خرچ کر رہا ہے. کبھی سوچا آپ نے بیٹا؟ اب سکول کی جو عمارتیں بن رہی ہیں سکولوں کی جو عمارتیں بن رہی ہیں وہ ایڈیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ادھر سے آ رہی ہے نا بھاری رقمیں آ رہی ہیں. پاکستان کی ہر امداد بند ہو سکتی ہے لیکن اقوام متحدہ کی طرف سے جو تعلیم کے نام پر امداد دی جاتی ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتی. ہمیشہ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک کہ ان کی بغیرتی قائم رہے. ایمان سے کہیں یار اتنے واضح ثبوت ہونے کے باوجود پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری اصلاح جو ہے اس تعلیم کے ساتھ ہے, اس تعلیم کے ساتھ ہماری ترقی ہے. جب سے یہ تعلیم آئی ہے ایمان سے کہو جب سے سکول آیا ہے اس دن سے لے کر مسلمان جو ہے نا وہ ڈنڈے کھا رہے ہیں. ان کے سر نیچے سے نیچے ہوتے جائے. یہ بتا فاروق اعظم کبھی جھکے تھے کسی کمینے کافر کے آگے؟ وہ مدینہ شریف کی خاک پر بیٹھتے تھے اور کیسر و کسرا کے بادشاہ وہاں کبھی کا شکار ہوتے تھے. ایسے بیٹا وہ برکت رسول اللہ کی غلامی کی تھی یا وہ بھی کسی کافر کے پاس سے ہو کر آئے تھے؟ حضور کی غلامی کی تھی. اچھا آپ بتائیے تیرے سکول والے قسم خدا کی یہ سکول سے تیار کیے. تعلیم انسان میں 5 چیزیں پیدا کرتی ہے. آخری بات کرو اور پھر چلتے ہیں. کتنی؟ پہلے نمبر پہ ادب. کیا کرتی؟ ادب. تعلیم انسان میں علم انسان میں کیا چیزیں پیدا کرتا ہے؟ ادب. 5 چیزیں پیدا کرتا ہے. پہلے نمبر پہ ادب, دوسرے نمبر پہ غیرت, تیسرے نمبر پہ شجاعت, چوتھے نمبر پہ رحم اور 5ویں نمبر پہ انصاف. جو تیرے سکول سے نکلے ہیں ایمان سے بتا کہ ان میں ادب ہے؟ ساروں میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ جو کسی میں ہے نا وہ سکول کا فیض نہیں. وہ تو رب یہ بتانا چاہتا ہے ارے ظالموں یہ میری قدرت ہے, ابو جہل کی اولاد میں سے بھی کرما پیدا کر دیتا ہوں. وہ تو اپنی قدرت دکھاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. ورنہ یہ 100 تھے اور سبھی مسلمان کا ہر بچہ ادب کرنے والا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب یہ 100 ہے تو 99 بے ادب ہے. تو اس کو سکول نے بنایا. اب یہ تعلیم چلتی رہی تو وہ ایک بھی بے ادب ہو جائے گا. وہ فیض ہے اس کے گھرانے کا جو مذہبی گھرانہ تھا, مذہب کے ساتھ ان کا تعلق تھا, باپ دیندار ہے, عالم ہے یا اللہ کا فقیر ہے, ان کے گھرانے کی جو نسبت اور تربیت اس کا اثر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ غیرت ہے. باقی جو 99 ہیں وہ سکول کا فیض ہے کہ ان کے دلوں سے غیرت نکل گئی اور بے غیرتی کا سیلاب ان کے دلوں میں چل رہا ہے. یہ بتائیں بیٹا کہ کتے کی اتنی عزت نہیں جتنی کتے کی عزت ہے نا تیرے ملک کے سب سے بڑا عہدہ صدر اور وزیر اعظم کا ہے. اس تعلیم کو حاصل کیا ہے تو تیرے وزیر اعظم کی اتنی عزت نہیں جتنی امریکہ کے کتے کی عزت ہے. آخری بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. سب سے بڑا عہدہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے, صدر کا ہوتا ہے. تیرے ملک کا جو سب سے بڑا عہدہ ہے اور اس عہدے کے لیے جو فرد تیار کیا وہ سکول نے تیار کیا. سکول نے جو مرد تیار کر کے بھیجا ہے اس کی اتنی عزت نہیں جتنی امریکہ کے کتے کی عزت ہے کہ یہاں صدر بش آیا تھا, انہوں نے کھانا پکا کر اس کے آگے رکھا, انہوں نے کھایا نہیں, ان کے ساتھ کتا تھا, پہلے اس کو چیک کرایا. کتے نے وہ چیک کیا, پاس کیا, اس کے بعد انہوں نے کھایا. ان کو کتے پر بھروسہ ہے پر تیرے ملک کے سکول کے تیار کیے ہوئے صدر اور وزیر اعظم پر بھروسہ نہیں. انہیں پتہ یہ تو اپنے نبی کے دین کے ساتھ غداری کیے بیٹھے ہیں. ان کا نبی کہتا ہے عورتوں کو چھپاؤ. یہ 30 ہزار مسلمانوں کی بیٹیاں سکول نے ہمارے اشاروں پر انہیں برہنہ کر کے بھگاتے ہیں. اور اگر علماء ان کو روکیں تو یہ کہتے ہیں ہماری عزت کا سوال ہے, کون ہے جو ہماری عزت پر ہاتھ ڈالے, ہم ہر صورت میں ان کو بھگائیں گے. ایسے ہوا. اب یہ بتائیں اسلام پردے کا حکم دیتا ہے, چلو وہ تو نظریہ ہو گیا. یہ جو عمرانیات میں پڑھایا جا رہا ہے یہ تو دین کی کتاب گنی جاتی ہے نا عمرانیات, اس میں پڑھایا جا رہا ہے کہ پردہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے.
اس کا کیا مطلب ہے یہ بتائیں. جی جی عمرانیات تو جو ہے نا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس بیٹا سبجیکٹ الگ ہے یا تھلگ ہے تو صحیح پڑھ رہی ہے بچے مسلمانوں کے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بیٹا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پڑھ رہے ہیں نا تو پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں کہ پردہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ جی جی کیا مطلب یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ اسلام ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے؟ تمہارا بینکنگ کا نظام ہے ڈی کام بی کام اس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ سود لینا دینا ہی سکھایا جاتا ہے نا. جی جی کیا تیرے رسول کا حکم سود کے حرام کے بارے میں تجھے پتا نہیں؟ بالکل ہے. کیا تو اپنے رسول کی مانے گا اس کنجر کمینے کافر کی مانے گا؟ اس کی مانے گا تو بے ایمان ہو جائے گا, رسول کی مانے گا تو صاحب ایمان ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے بتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سود لینا اور دینا سکھایا جا رہا ہے. جی جی حضور فرماتے ہیں اس کے 70 گناہ ہیں, سب سے چھوٹا سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. معلوم ہوا ڈی کام کی جو تعلیم پڑھ رہا ہے وہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والا لڑکا تیار ہو رہا ہے رسول کی حدیث کے مطابق. اب یہ بتا اپنے رسول کے فرمان سے بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ میرا صرف یہ اختلاف ہے کہ اگر جو تعلیم غلط ہے ہمیں اس پہ بیٹا یہ ساری ہی غلط ہے, اس کو نکال کر دکھاؤ جاؤ. اصل میں نا ایک منٹ بیٹا میں آپ کی سنتا ہوں. یہ جو بغیرتی ہے نا خالی اس کو نکال کر دکھا دیں آپ, ہم آپ کو مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے یار. باقی فنون اس میں کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹرز کہاں جائیں گے؟ انجینئر کہاں جائیں گے؟ تمہارے حکیم کدھر ہے؟ جی جی ہیپاٹائٹس کا میں علاج کرتا ہوں. جی لیکن اب کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی بھی. بیٹا سنیں جی یہ طب جراحت کا جو محکمہ ہے یہ پہلے نہیں تھا. یہ تم اپنے فنون کو کیوں نہیں آگے لاتے؟ تم غیروں پر کیوں یقین دھرے بیٹھے ہو؟ یہ فنون ہی ہے, یہ فنون ہی تو ہے بیٹا. جب جی جی جراحت ہے نا یہ سرجری یہ آج نہیں ہو رہی کہ تمہیں انگریزوں نے سکھائی ہے. یہ پیچھے نظر کرو, یہ ہمارے بڑوں کی وراثت ہے. جی سیکھو, صحیح سنو, سیکھو, لیکن اپنے نظام تعلیم کے ساتھ. ہمارا مقصد ہے کہ وہی نظام تعلیم دوبارہ لوٹ کر آ جائے جو مسلمانوں کا حقیقت میں تھا. اور یہ جو ہے نا نظام تعلیم, یاد رکھنا یہ صرف مولوی نہیں بناتا, درس نظامی میں وہ مواد ہے آپ کی سمجھ سے بھی باہر ہے. جی جی ہمارا بچہ 8 سال اس کو ہو گئے, ابھی تک وہ فنون ہی پڑھ رہا ہے, فنون ہی پڑھ رہا ہے. لیکن چونکہ ان فنون کو حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں, اس لیے کہ یہ فنون دربار رسالت سے ملتے ہیں, اور دربار رسالت سے جو فنون ملتے ہیں حکومت کی سرپرستی ان کو حاصل نہیں, کیونکہ جو حکومت چلانے والے ہیں وہ انگریز کے ٹٹو ہیں اور انگریز کی تعلیم نے تیار کیے ہیں. رسول کے فنون کو وہی چلائے گا جو رسول کی تعلیم پڑھے گا, پھر بات اچھا بنے گا. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. یہ ایک گاؤں کی بات نہیں, پورے معاشرے اور کائنات کی بات ہے. یہ زلان جدھر جاتے ہیں یہ بتائیں, یہ عیسائی ہے, یہودی ہے, یہ اپنوں کو سکھ دیے بیٹھے, کسی صورت میں بھی نہیں مل سکتا. یاد رکھیں جو خدا کے در, جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا, انہوں نے گاڑ مار, ہمارا قرآن ہے کہ ان کی انجیلیں تقریباً 13 ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں, ہر ایک کے پاس علیحدہ علیحدہ. کہتے مولوی فرقہ باز ہے, مولوی خدا بھی ایک سمجھتے, رسول ایک سمجھتے, قرآن ایک سمجھتے, کلمہ ایک پڑھتے ہیں, نماز 5 پڑھتے ہیں, سبھی روزے 30 رکھتے ہیں. بنیادی عقائد سارے ایک ہی ہیں. ایک ہی ہے نا, آگے عقائد میں اختلاف ہے وہ علیحدہ بات ہے. عیسائی خدا 3 سمجھتے ہیں, وہ اتنے بڑے فرقہ باز ہیں کہ خدا ہی 3 سمجھتے ہیں. ہم خدا ایک مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے, شرک کرتے ہیں. جی جی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, نہ اللہ کسی کا باپ. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو دیا وہ انہوں نے گڑبڑ کر دیا, اور انجیل مقدس میں حضور کی جو تعریفات تھی نکال دی. انتظار کرتے رہے. اب یہ بتاؤ, وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے, ہم ان کو نبی مانتے, اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے, جو رسول کو رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے. جی لیکن ان کی رسالت جو ہے وہ منسوخ ہے, ہمارے حضور ناسخ, اب ان کی رسالت. تو انہوں نے جو دیا تھا وہ بھی ان کے پاس نہیں رہا. وہاں بھی ان کے 2 گروہ ہیں. ایک مذہبی, وہ کہتے ہیں کہ تم صرف چرچ میں رہو, تمہارا تخت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور جو تخت والے ہیں, ہمارا اصل جو جھگڑا ہے وہ عیسائیت سے نہیں, یورپ کی تہذیب کے ساتھ ہے. جی جی اور یورپ کی تہذیب نے عیسائیت اور چرچ کو بھی دبا کر جو ہے نا اپنے جوتے کے نیچے مسل کر وہ پھر آگے چلے. اور یہی اشارہ انہوں نے ہمیں دیا
کہ دین کو رکھو مسجد میں, تخت پر اس کی گنجائش ہی نہیں. تخت پر اگر دین نہ ہو تو بھیڑیے بن جاتے ہیں, بھیڑیے بادشاہ خونخوار درندے جس طرح بنے بیٹھے ہیں. اور اگر مسجد دین سے جدا ہو, مولوی دین پھر بیان نہیں کر سکتا ڈنکے کی چوٹ پر. مسجد اور تخت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ملے گا تو پھر ہی دین کی بقا ہے, اور دین کی بقا میں انسانیت کی بقا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سب سے بڑی رکاوٹ نظام مصطفیٰ میں یہی حکمران ہے. آج ان کی جو عزت ہے وہ کتے کے برابر نہیں. اپنے رسول کے در اقدس کو چھوڑ کر, کبھی ہم انہی کی اولاد تھے, فاروق اعظم کی, جو تخت جو زمین پر بیٹھے ہوتے تھے اور کیسر و کسرا کے بادشاہ ان کی ہیبت سے کانپ رہے ہوتے تھے, اور انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کی. ایک عیسائی آیا, یہودی, کہتا ہے جی وہ ضمنی کافر تھا, حربی نہیں تھا, اسلام کے خلاف بغاوتیں اور حربیں نہیں سوچتا. کہتا جی فلاں علاقے کا گورنر آپ کا جو ہے نا وہ میرا کام نہیں کرتا. فاروق اعظم آدھی دنیا کے بادشاہ. آپ نے فرمایا کاغذ لیا, عرض کرتا ہے کاغذ نہیں. آپ نے فرمایا وہ ٹھیکری پڑی وہ اٹھا لو. ٹھیکری چک کے لے آنا ہے. اب آدھی دنیا کا بادشاہ, لکھنے کے لیے کوئی نہیں. ان کتوں کو دیکھ, جن کو سکول نے تیار کیا ہے, اور جو جن سکولوں میں یہ تیار ہوئے ہیں وہ تو اور عیاشی کے اڈے ہیں. وہاں صرف بدکاری اور بغیرتی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ان کی حالت دیکھ اور پھر ان کو دیکھ, آدھی دنیا کے بادشاہ میں لکھنے کے لیے کچھ نہیں. کوئلہ تھا, اس کے ساتھ 2 الفاظ لکھ دی. وہ کافر جو وہ لے گیا. گورنر گھوڑے پہ آ رہا تھا, فاروق اعظم کا جب مکتوب دکھایا فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور اس جو ہے نا یہودی کا کام کر دیا. اب ٹکا نہیں لگا, کام ہو گیا. اب یہ تیرے سکول والے, ان کتوں نے کیا نظام بنا رکھا ہے. ایک تو وکیلوں کا حساب, اسلام میں کوئی وکیل نہیں, جو بھی ہے سیدھا جا کر قاضی کے سامنے اپنا جو ہے نا وہ معاملہ پیش کرے, گواہ لگائے, انصاف پائے. جی اب وہاں ٹکا نہیں لگا, کام کر دیا. اب اگر ادھر کسی غریب کو کام پھنس جائے, پہلے جاتا ہے کہتے ہیں 500,000 کا پہلے اسٹامپ لا, اگر نہیں تو چھٹی, انصاف نہیں مل سکتا. یا اسٹامپ اگر آ گیا, درخواست لکھیے, اب وکیل کر. پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج سے ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. وہ کچھا مارتا ہے کیوں ہونی تو کام بنے, جڑا کام میں نہیں کر سکے کر چھڑ دیں. قاتل ان سامنے آتے اقرار کرتا ہے کہ میں قاتل ہوں, قتل کیتا, وکیل بن. ہوں بندے کا پتر ہوتا ہے جج نو آتا ہے قاتل ہے پہن جو میرے سامنے اقرار کیتا تن انہوں پتہ ہوتا ہے, تو پھر بھی ظالم دی حمایت صرف چند ٹکیاں دی خاطر کرتا ہے. یہ فیض صرف کافر دی تعلیم ہے کہ انہیں صرف پیٹ دی فکر دیتی. جڑا بال سکول جاتا ہے پوچھ کیوں پڑھتا پہ, آگ سے نوکری واسطے. کہ واسطے وہ تعلیم نہیں جڑی مٹھ مٹی دی واسطے حاصل کیتی جاوے, تعلیم ہو جڑی معرفت خدا واسطے حاصل کیتی جاوے. اور سلطان باؤ فرماندے نے دنیا پرست استاد دے کولوں دین دا علم بھی حاصل نہ کر کیوں صحبت دا اثر پے جاسی. جدوں استاد بھی دنیا پرست ہوے تے تعلیم بھی دنیا پرست ہوے تے ماحول بھی خراب ہوے تے نصاب بھی خراب ہوے, چارے شیاں ہی لعنت ہون تے پھر جڑا نا مسلمان دا پتر کیویں بچ سکدا. سب تو پہلے ادب پیدا کردا علم, دوسرے نمبر تے غیرت پیدا کرتا ہے. غیرت تے نہیں سکول والے دے وچ رہے گی نا, جڑے ملوانے نے سکول پڑھے او دلیاں دے سردار ہیں, جڑے پیراں نے پڑھے انہاں نے چکلے رکھے ہوئے نے. ادھر کنجر کنجری پکڑتا تو بوتھا ہوتا چمدا ہے, پیر ہے, سور ہے, نال دھی بھائی بیٹھا ہے کتے دا پتر, وہ دھی بھی وہدی بھی پیو بھی لکھ لانا. ایڈے دلے کتوں بنے نے کنجر دا سبق پڑھن دینا, ادھر وہ سبق ادھر پیش نظر کنجر ہے. ہوں یہ انہوں برائی نہیں سمجھتا. جی کوئی آخے بہن چکی یہ آخر یہ ترقی کے راستے کیوں, یہ آتا مینو آخر پہ, یہ میرے تے حملہ کرتا پہ. اگر ہوں میں چپ رہنا آدھی عزت نہیں بچا, دین رڑتا تو رڑ جائے. ہوں آدھی عزت بچاوا ان کے خلاف بولنا کہ یہ ٹی وی کے خلاف کیوں بولے تو تا میری جا عزت بنتی, ورنہ میری عزت نہیں بن سکتی ہے. اپنی عزت بچا دے, دین دی عزت نو روڑ دے. یہ کتوں تیار ہوئے, یہ بھی سکول دے تیار ہوئے. میرے مدارس کا نظام چل رہا ہے, جڑے 2 نمبر لوسی مدرسے چلا رہے ہیں. سارے مدرسے دے چھوٹا بچہ جڑا بے ایڈمیشن ہے نا وہ دال نہیں کر سکتا. پانی پیا پانی راتی بچہ ستا ہے وچ پھٹی اگے اگے بچہ اگے پھٹی اگے بچہ اگے پھٹی. راتی نگراناں نے جڑی انہاں دی نگرانی کرنی کہ نکے بچے ہن بدکاری تو بچ گئے نا, تے انہاں دی پوری زندگی بدکاری تو بچ جائے. اور خدا دی قسم ایک بچہ اوتھے آیا اتنا خوبصورت سی, استاد صاحب قبلہ اونوں اپنے دروازہ جڑا سی نا اون دے باہر اوتھے سواندے رہے. بچیاں نوں کدے مدرسے چوں باہر نہیں جاون دتا.
ਇੰਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਚਾਹਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ عطا ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਆਜ਼ੀ ਫਲਸਫਾ ਮੰਤਕ ਬਲਾਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੋ ਫਨੂਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤਿੱਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਮੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਲਿੱਤਰ ਔਰ ਇਹ ਲਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਨਾ ਫੈਲਾ ਦਈਏ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੁਬਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਬੇਟਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਮੁੜ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤਮੀਦ ਬੰਨੀ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖਾਲੀ ਦੀਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ दीन हर मुसलमान ते दीन दा पैगाम देना आप लेना ते अगे देना फर्ज है ना जी आदे बाला नु घल हां जी असि पढ़ाने आ वो पढ़ते आ सन खोल मदरसे जी मेरे ना फिर इना बाला नु ओथे लाहौर जावन दी लोड़ नहीं फिर इथे पढ़ाने ने अंग्रेज ने भी ते जेडे पहले स्कूल खोले सी कोई चंद ही खोले सन ते आज किन्ने खोल गए ने जी ओने भी चंद ही खोले सन अलीगढ़ दे विच किथों किथों जात गए ने बंदे ओथे बांदर बनदे ने मेरे को अफकारे सर सैयद पे सर सूर ने खुद आके यूनिवर्सिटी तालीम सानू महज खच्चर बना दी मेरे को आखिर ये दिखा देना जी जी यूनिवर्सिटी की तालीम सानू महज खच्चर बना दी की बना दी खच्चर बना दिया कौम खच्चर बनी भाई कोई हया नहीं कोई गैरत नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा कि अगर ये फनून सानू इत्थे दस्तयाब होन दीन नाल बिल्कुल मैं इंशाअल्लाह जरूर जड़ा है ना होएगी अटैचमेंट ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਫਨੂਨ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਫਨੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਚੱਕਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਦਰਸ ਚੰਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਢਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਕ ਲੈ ਪੜ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜੇਗਾ ਨਾ ਉਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰਾ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਮਦਰਸਾ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉਮਤੀ ਪੜਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਮਦਰਸੇ ਖੋਲਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮਦਰਸੇ ਆਮ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਦਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਛਿੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਈਏ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਿਹਨਤ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੀ ਪੈਸੀ ਤੇ कुर्बानी देनी पैनी है गल्ला नाल कुछ नहीं होना कि मेरा इत्तेफाक है अगर इत्तेफाक है उधर छोड़ इधर आ हम तुझे देते हैं जो हम देंगे फिर आगे दे अगर दीन के साथ मुखलस है खाली बेटा बातों के साथ कुछ नहीं आप बेटा कुछ सवाल करना चाहते थे नहीं मैं सिंपल ये कहना चाहता था कि बिलफर्ज बीमार बंदे को तबीब की ज़रूरत है तो आज हम देखें कि मज़हब के लिहाज से देखते हैं तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि वैसे हमें तबीब की ज़रूरत है कि वो रूहानी तौर पर हमारा इलाज करे क्योंकि गुनाह की बीमारी जो है वो हर फर्द को लगती है नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹਯਾਈ ਬੇਗੈਰਤੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਸੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਹੀ ਫਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਿੱਕੇ ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹਾਈ नहीं जी कोई नहीं दसो इन्नियां बीमारियां है सन नहीं सन मालूम हुआ सारे नबी पाक सरकार ने जो फरमाया वो सच और हकीकत है कि बेहयाई ते बेगैरती दे नाल बीमारियां आम होंदियां ने हुण स्कूल दे विच सबक ही होए 7वीं दी साइंस दी किताब दे विच मेरे कोल हुण वो किताब उत्थे घर नहीं पई बंदे दा आज़ाद तनासुल ते बुढ़ी दी शर्मगाह बना ते मुड़ दस्सिया गया कि हम बिस्तरी किवें हुंदी ते बाल किवें जमदा दियां मुसलमानां दी पढ़दियां पईयां ने मास्टर पढ़ा रहे ने हैं
ਅੱਛਾ ਇਹ 10 ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਬਕ ਖੋਲਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ये कौन सा नजरिया है बेटा अल्लाह ताला आपको सलामत रखे हक के साथ हमें भी बात करने का मकसद ये नहीं कि मैं इमाम गजाली के शागिर्दों में बैठा हूं आप मुजरम जी ना मुझे भी समझ नहीं थी आज आइए आपको समझा रहा हूं आप समझ लें फिर औरों को समझाएंगे इसी तरह काम चलता जाएगा एक दिन ऐसा आएगा कि हर तरफ रसूलुल्लाह के दीन का चर्चा हो सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह लेकिन कोई ऐसा मतलब नहीं हो सकता मैं मुझे आप इसमें एफर्ट कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं और जिद्दोजहद ठीक ठाक कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि क्या ये स्कूल का जो सिस्टम है इसमें जो खराबियां हैं वो दूर हो बेटा स्कूल ही खराबी है सबसे बड़ी सीधा साधा जी जी इसका निसाब तो और है ये जो स्कूल है ना स्कूल यही सबसे बड़ी खराबी है अब खराबी को दूर करना पड़ेगा जब तक खराबी दूर नहीं होगी तब तक हम इंसान नहीं बन सकते ना खराबियों से हम बच सकते तेरे हुक्मरान पैदा किए हैं तो इसी स्कूल ने तेरे वकील पैदा किए हैं तो इसी स्कूल ने तेरे बैंक वाले पैदा किए इसी स्कूल ने तेरे फौजी पैदा किए इसी स्कूल ने अब तेरी फौज का हाल क्या है जो जाता है उसको नंगा कर देते तू बोंड तू ला फिर कई रन्ना खलोती होंदियां ने वो भी तो कई कलमे पढ़न वालियां दी हो सब सौदा फददियां ने हाथ विच ओनू आंदे नीचे मत देखो हंसो मत हुण कई शैतान हुंदे ने ओ हुण किवें ओ हसदे ने भी जिस्म साडा है ते फद्दी है गश्ती खलोती है हुण हासा तो उन्हां नूं छुटना है बिल्कुल मानदे ने ए फौजियां नूं हुण 10 कबाड़ा होया वे के गुण ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇਖਤੇ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਕੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਗਾ ਫੌਜੀ ਆਏ ਨੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਝੱਟ ਲਾ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬੌਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੇਹਯਾ ਬਣਨੇ ਚ ਲੱਭਤੀ ਮੈਂ ਬੌਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਲਕਿ ਦੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖੜਦੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਖੜਦੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਕਰੇ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਥੱਡੂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਜਾਦ ਕਰੋ ਨਸਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ मैं ना अपना तारफ ही ज़रा करवाना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन बरादरी नाल तल्लक रखना और मेरा सवाल है कि क्या आया कि कोई क्रिश्चियन अगर भाई है और नेक अमाल करता है अच्छे अमाल करता है तो क्या उन जन्नत मिलेगी या उनके नेक अमाल ज़ाया हो जाएंगे बेटा नेकी जिहड़ी है वो कबूल हुंदी है अकीदे दी बुनियाद ते अल्लाह ताला दे 1.25 लाख नबी आए ने और आखिरी नबी हुजूर नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे नबियां ने इन्हां दी बिशारत दित्ती ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇ ਸੀ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਨਸੂਖ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਸਿਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ लेकिन मैं अक्सर यानी कि देखना होना मैं 2-3 दफ़ा यानी महफिल अटेंड कर चुके हैं लेकिन देखा है कि
خود فرقیاں چ مسلمان ان کے بٹے ہوئے نے بڑا بری طرح ان کے حال ہے. اور یہ میں اگے دہرا رہا سا کہ واقعی اگر کوئی بیمار ہے تو ان طبیب دی ضرورت ہے, تندرست ان طبیب دی ضرورت نہیں. گل یہ حضور نے فرمایا کہ یہودیاں دے ہوئے 71 فرقے, جی جی, عیسائیاں دے 72 تے میری امت دے 73 ہو سن. سمجھ آ گئی. سارے تو وڈے بے ایمان سن یہودی جڑے انہاں دے مگر چلے نا, جدو عیسائی وہ ہو گئے 72 فرقے تقسیم. صحیح. تے جدو ہن انہاں دے پیچھے ساڈی نسل چلی ہے نا, اے سکول جڑے پڑھدے پے انہاں دے مگر پہ چلدے نے. اے ہن 73 فرقیاں چ ہو گئے. کنے چ ہو گئے نے؟ 73 چ رہنے 73 ہی ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ صحیح. تے اے بربادی تاں ہوئی کہ انہاں دے پیچھے چلے نے قرآن نوں چھڈ کے. جے قرآن دے اوتے عمل کردے رہندے تے کدے انہاں دا بٹوارا نہ ہوندا. انہاں نوں بادشاہ فاروق اعظم ورگیاں ہستیاں ملدیاں, اور جدو بادشاہ اسلام والا ہوے نا تے عالم بھی بندے دے پتر بن کے رہندے نے تے پیر بھی بندے دے پتر بن کے رہندے نے. مخلوق جڑی قوم وہ بھی بندے دے پتر بن کے رہندے, سارے سیدھے رہندے نے. بادشاہ سیدھا ہوے قوم سیدھی, قوم دے علماء مشائخ فقیر سیدھے. قوم دا بادشاہ ڈنگا ہوے تے قوم ڈنگی. تاں ہی تے مولا حسین کربلا دے وچ یزید دے نال ٹکر لئی ہے, بادشاہ دے نال. بادشاہ نوں سیدھا کرن دی کوشش کیتی, مولویاں تے پیراں لے نہیں گئے. کیوں؟ حسین نے دسیا ہے کہ بادشاہ سیدھا ہو جاوے تو ساری قوم سیدھی ہو جاندی. جے بادشاہ بندے دا پتر نہ رہے تو ساری قوم ڈنگر بن جاندی. جی ہاں سے جو سوالات جناب نے کیتے نے جواب مل گیا. ہاں جی بیٹا تسی آؤ, میں دعوت دیتے پہ جانا. خالی گلاں نال کچھ نہیں. تواڈے دل دے وچ جو درد ہے نا اسلام دا کہ میاں مدرسے ہون اسی اپنے بچے پائیے, ہن انہاں مدرسے نوں چلان واسطے پہلے آؤ تے مدرس بنو. تسی کافراں دی طرفوں مدرس بنے کھلوتے انہاں تعلیم واسطے چلا رہے جی. ادھر آسو جے ادھر سکھیا تے چلا رہے جی نا, تے ادھر سکھے بغیر کیویں چلاؤ گے؟ آؤ سانوں دیو بچے جی, جہے دیو گے پڑھنا انہوں کا کام ہے, پڑھانا ساڈا کام ہے. غیرت دا سبق پڑھانا, غیرت دے نال تربیت غیرت والی کرنا ساڈا کام ہے. وہ لوسی ملا تے خسرے نہیں ہون گے انشاءاللہ, وہ مرد ہون گے جڑے حاکم دی اکھ وچ بھی اکھ پا تے گل کرن, نہ پیراں نوں ویکھن نہ مولویاں نوں ویکھن. ویکھن تے دربار مصطفیٰ دے حضور دے حکم نوں ویکھن. جو حق حکم ہے اس نوں بیان کرن, جن دے خلاف جاندا جاوے کوئی پرواہ نہیں. یہ نہیں کہ عیسائیاں نوں اسا غلط آکھیا ہے, اس تو بعد یہودیاں نوں غلط آکھیا ہے. وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ حضور دی رسالت نوں تسلیم کی, جہنم جان گے. ہن آگے مسلمانوں دے وچ دیوبندی ہیں, وہابی ہیں, یہ بھی انہاں دی پیداوار نے عیسائیاں دی. عبداللہ بن سبا یہودی سی, انہیں کلمہ پڑھ لیا, انہیں ویکھن دی دنیا تے انہاں دی بادشاہی تے خوشحال نے. انہیں کلمہ پڑھ لیا, اندروں منافقت گرا تو انہیں عشیہ پیدا کر چھڈے. خارجی خویسرا دی نسل چوں نکلے نے, بھابی جنہاں نوں کہندے نے. انہاں مولا علی سرکار نال جنگ لڑی سی, مولا علی نے 5000 بھابڑا ماریا سی خارجی. فرمایا ماواں دے ڈڈاں چ نوں وی رگڑا. لوگوں نے آکھیا شکر ہے اس رب دا جس نے سانوں خارجیاں دے فتنے تو پناہ دتی, ایڈے لانتی سن. سمجھ آ گئی؟ اس تو بعد چلتے چلتے دیوبندی آ گئے, پھر ہندوستان دے انہاں ٹھوکیا ہے. سلطنت عثمانیہ توڑائی تو انہاں توڑائی. دراصل جدو مسلمان رب رسول دے دین تے قائم ہو جاتا ہے, رب انہاں نوں خوشحالیاں تے کامیابیاں دے چھڑدا ہے. جدو نبی دے حکم دی پرواہ نہیں نہ کردے, ادو پھر رب کافر تو مراندا ہے, رگڑاندا ہے تے تناندا ہے. کیوں؟ یہ تنیجن گے, رگڑیجن گے, تے رگڑیج تے انہاں نوں آدے پچھلے وڈے یاد آ سن, انہاں دے افکار تے انہاں دے طریقے زندگی گزارن دے یاد آ سن. آپے پھر اسلام دے نال لگن گے, معافی منگن گے, یا اسلام لگن گے معافی منگن گے. تے پہلے انہوں میں اپنے نبی دی غلامی دی برکت دے نال عزتاں دتیاں سن, جے میرے نبی دی غلامی جا جا سن تے انہاں نوں عزتاں دے چھڈے. آؤ دعوت دے تے جاندا پھر اوتھے تشریف لیاؤ ساڈے کول جی. ایتھے میں تانوں کوئی گل چند منٹ دی گفتگو کوئی گل نہیں دس سکیا. ساڈے کول آؤ, سانوں وقت دیو. اگر تسی دین نوں سمجھنا چاہندے بیٹا تو ساڈے بچے دے بھائی جے, اساں تانوں سمجھاواں گے. جسلے تیرے دل دی تسلی ہو جاوے, مولانا تیری مرضی ہے, بھاویں اسے لعنت والے راہ تے چلدا رہے, بھاویں حق والے راہ تے. ٹھیک, انشاءاللہ ضرور آواں گے تواڈے ذمہ. اور یاد رکھیا ہے بھائی نے اپنے میں 1.5-2 سال سکول میں بیٹا اکثر میں کہنا اساں کئی داڑھی مننے ایمان والے ویکھے تے کئی داڑھی والے سور تو بہڑے ویکھے.
ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਦੱਸਿਆ, ਠਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਟ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਆਨ? ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਂਤੀਆ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਿਕ। ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਿਆ ਕਰ, ਗੈਰਤ ਕਰ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ? ਹੁਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ महबूब ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਸੀ ਫਿਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆ? ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਫਸਾਦਾਤ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਜ਼ਿਨਾ, ਕਤਲਾਮ, ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਆਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਅਗਾ। ਛੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਫਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਪਰ ਅਗਾ ਛੱਡ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਫਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਆਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਅਹਮਦਪੁਰ ਸ਼ਰਕੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਣ ਦੇ ਸੀ। 800 ਨੇ 700 ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, 800 ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਂ ਸੱਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੁੜਾ ਗਏ 400 ਨਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਖਿਰ ਉਹਨੇ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 400 ਮੋਬਾਈਲ ਬਚਾਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅਟਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਓ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਦਾਣਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। 11-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਜਮਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੇ ਕੁਟਾੜਾ ਪਿਆ ਖਲੋਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਕ ਰੂਬ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਠੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਨੰਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਹਮਾਰੀ औलाद को तंग करता है। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਾਂ। मैं चलो यार इनका एहसास करो। मैं तो आखिर सारी ये तो बहुत बेईमान है, कमीना, ये लानती लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती, आपकी ताजीम नहीं करते। मैं 4 दफे मार चढ़े और ना खाक रूमा सच छोड़े, ये बेगैरत बेहया। मैं इनको देख लेता हूँ, आप जाए उन्होंने गड्डी बिठा गए। मैं क्या की गल की? उन्हें कहा साईं ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਲਾ ਮਲਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੱਥੇ ਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਇਹ ਮੋਢ ਮੁਸਲਮ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪੈ ਜੀ? ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਨੰਗੀ ਤਾਜ਼ੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ੀਬ ਤੇ ਯਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ तेरी थी तेरा पुत्र की मुकाले बोल रहा, मेरे डैड को फोन करता है, कर मेरे डैड को फोन, ले मेरे डैड का नंबर। मैं भी तैसे जाके काट ਉਹਨੇ ਡੈਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡੱਡੂ ਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਗੜਾ ਫੇਰਨਾ। ਉਹ ਡੱਡੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ। आधे हुए जड़ा ने जो ना रगड़ा फेरना, बूटा ना कुत्ते के बच्चे, तुम हमारी औलाद की तरक्की नहीं देख सकते। तुम जो है ना हमारे साथ जेलस हो, ये हो वो। हमारी औलाद अगर इंजॉय करे तुम्हें क्या है? जब हम नहीं रोकते तुम रोकने वाले कौन हो? कोट कोटा के मैनू नाल नहीं जाते हैं, पता नहीं होते खैर दोनों ने की कर। तेरी मेहरबानी बचाई, मेरे प्यो दी भी तौबा, जो मर्जी मुकाला करना आज तो बाद मैं नहीं रोकांगा। साडा अजीज है वो उसने सोना पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਛੋਰ-ਛੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਲਾ ਮਲਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ
اکیلے میں رہتے ہیں، اگر انجوائے کر لیے تو کیا مذائقہ ہے؟ کافراں دے بہتے ہے بیٹھے باہر امریکہ برطانیہ ہندوستان دے لوگ وہاڑی دی گل ہے پتر، وہاڑی دی تینوں اس تعلیم دا دساں، تعلیم دا دین تو دور کر دی، دین تو دور ہوئے بندہ تے بھگیاڑ تے ڈنگر بن جاندا ہے، میں لے کے چلنا ہوں تو برطانیہ چلے گئے لیکن اس گل دا سارے علاقے نو پتہ تینوں کی دساں یار. کلب تے گئے ماں باپ تے پیچھو رہ گئے بہن برا، ہم بھی چلے ویاہی سندھ رہتے لاہور سے، ہم کیا کرنے جانا، انجوائے کرنا، ادھر گھر میں کر لیتے ہیں. مکالا ملیا کہتی آپ تو ڈیڈی سے بھی بڑے ہیں، اگے گال آپ پہ بیٹھا سمجھ جاؤ. اور وہ ہاں ہاں ماما بھی ایسے ہی کہتی ہے. ترقی اینا پنگ لایا یہ آلے ہور چلاؤ. اللہ تعالیٰ بیٹا عمل دی توفیق دے. چلو صحیح چلیے اللہ چلو چلو بات